بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے اس وقت دنیا کے مشہور 5 بڑے اداروں کے فتاوی ہیں۔ یہ ایک ایک کر کے میں ذکر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ میں بھی یہ فتاوی آپ کو مل جائیں گے۔ ان فتاوی کے اندر سعد صاحب اور ان کے افکار و نظریات کے حوالے سے جو ہے گفتگو کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سعد صاحب جو ہیں ان کے بیانات نہ سنے جائیں، نہ ان سے کوئی تعلق رکھا جائے، بلکہ ان کے افکار و نظریات جو ہیں ان سے برات کا صاف لفظوں میں اظہار کیا جائے۔ اس لیے کہ سعد صاحب سے بارہا یہ گزارش کی جا چکی ہے کہ آپ کے جو نظریات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، آپ کو ان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، آپ کے بیانات کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں آنی چاہیے۔ تو بعض مرتبہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں رجوع کر رہا ہوں، لیکن پھر انہی باتوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی بھی اسی طرح سے جاری ہے۔ ان کی طرف سے ابھی بھی جو تازہ بیانات آ رہے ہیں ان کے اندر وہی پرانی باتیں جن کے اوپر تنبیہ کی گئی کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ابھی بھی وہی باتیں دہرا رہے ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ سب کچھ سعد صاحب ہی کے ہاتھ میں، اور ابھی وہ حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ان کے زندہ رہتے ہوئے اگر وہ معاملے کو ختم کرا لیتے ہیں اور یہ معاملہ یہیں ختم ہو جاتا ہے، بس ان کو اتنا کرنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تمام افکار جو اس طرح کے قرآن و سنت کے خلاف نظریات ہیں ان سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، اور آئندہ کبھی اس طرح کی کوئی بات نہ دہرائیں، تو سارا مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد بہت ممکن ہے کہ ان کے جو متبعین ہیں وہ ایک نئے نظریے کے ساتھ اور نئی تحریک کے ساتھ، نئی جماعت کے ساتھ ابھریں، اور پھر امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا ہو۔ تو اللہ کرے کہ یہ مسئلہ ابھی ختم ہو جائے۔ بہرحال اس وقت ہمارے سامنے جو یہ فتاوی ہیں میں ان کو ذکر کر رہا ہوں۔ علماء اکرام سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عوام کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ عوام بیچاری چونکہ ایک بڑی تعداد اس طرح کی ہے کہ جو پہلے بعض حضرات تو مفاد پرست ہیں، ظاہر ہے ان کو تو آپ شاید سمجھانا اتنا آسان بھی نہ ہو، لیکن بعض حضرات وہ بھی ہیں جو مخلص ہیں اور تعلق رکھتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ تعلق رکھتے ہیں کہ بھئی پہلے ہماری گمراہی کے اندر زندگی گزر رہی تھی، ہمیں جو اصلاح کا راستہ ملا اور ہماری جو اصلاح ہوئی، ہم جو راہ راست پر آئے، تو اسی جماعت کے ذریعے سے آئے، اسی کے توسط سے، ان حضرات کی محنتوں سے جو ہے ہم راہ راست پر آئے، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی ضابطے کی چیز نہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے توسط سے راہ راست پر آئے تھے، تو ان کے ذہنوں کے اندر لمبے عرصے تک یہ خلجان رہا کہ بھئی ایسا آدمی جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، ایمان ملا، ایسے آدمی کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو بڑا تردد رہا، لیکن پھر بعد میں بات ان کی سمجھ میں آئی کہ جو آدمی دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اس کا اہل اسلام اور مسلمانوں سے کیا اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر سعد صاحب اسی روش پر قائم رہتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہو جائیں گی۔ بعض رات جو ان کے متبعین ہیں وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی تو دلائل ہیں، جو سعد صاحب کہہ رہے ہیں وہ دلیل سے تو گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی حدیث سناتے ہیں۔ تو بھائی حدیث تو ہر آدمی سنا رہا ہے آج کل، جتنے بھی فرقہ ضالہ سے متعلق آپ کو لوگ ملیں گے وہ سب آپ کو حدیث ہی سناتے ہوئے، قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے ملیں گے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ استدلال درست بھی ہے۔ اب سعد صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ مدرسے کے جو چھوٹے چھوٹے طالب علم ہوتے ہیں وہی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ان کی افکار اور باتیں صحیح نہیں۔ بہرحال اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے اور سر فہرست ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ابھی بھی دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ بہت سے حضرات اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اب دارالعلوم دیوبند کا کوئی فتویٰ نہیں رہا ہے اور ویب سائٹ سے ختم کر دیا گیا، اسے تو رجوع ہو گیا۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دارالعلوم کی ویب سائٹ پر یہ فتویٰ ابھی بھی موجود ہے۔ اس میں صراحت کے ساتھ بہت طویل فتویٰ ہے، لیکن مختصراً جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ مقرر صاحب کے ارسال کردہ بیانات از روی شرع درست نہیں ہے۔ ان بیانات کے بیشتر باتیں نصوص شریعہ سے خود ساختہ استنباط اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی غلط یا مرجوح تشریحات پر مبنی ہے۔ ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ مقرر صاحب پر ضروری ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کلی اجتناب کریں، بیانات میں سلف صالحین اور ہمارے اکابر کی تشریحات کا اتباع کریں، اور ان سے سر منہ انحراف کر کے انتشار و خلفشار کا باعث نہ بنے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے۔
جو حضرات دانستہ طور پر ان جیسے بیانات کی تعویلات کر رہے ہیں اور مقرری صاحب کا دفاع کر کے سیدھے سادھے عوام کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے، وہ عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند تبلیغ جماعت کا من حیث الجماع کبھی مخالف نہیں رہا، یہ ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایک اہم دینی جماعت ہے اور دین کی نشر و اشاعت کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ تو یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ ایسے ہی دارالعلوم کراچی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، خود حضرت کی جو ہے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، حضرت کی طرف سے بارہا بیانات آ رہے ہیں، تحریریں لکھی جا رہی ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی طرف سے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو عام لکھ تو دیتے ہیں کہ میں بھی وہی سمجھ رہا ہوں اور میں بھی وہی کہنا چاہتا ہوں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہی جملے دہراتے ہیں، وہی باتیں دہراتے ہیں جو منع کی جا چکی ہیں، جن کو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے منع کیا۔ تو یہ جو دارالعلوم کراچی ہے، وہاں کا جو دارالافتاء ہے، ان حضرات سے سوال کیا گیا ہے، جو بات کہتے ہیں صاحب کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انفرادی عبادات سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، اور یہ باتیں انہوں نے ابھی بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ان باتوں کو چھوڑ دیا انہوں نے، ابھی بھی ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں، بس یہ کہ الفاظ تھوڑے سے انہوں نے اب تبدیل کر لیے ہیں، لیکن ان باتوں کا حاصل یہی ہے، یہی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جواب میں لکھا گیا کہ یہ باتیں جو ہے صحیح نہیں ہے۔ لکھا گیا ہے کہ تبلیغ اجتماع میں جس دعوت کا ذکر فرمانے سے مراد مروت، جبکہ ان کی مذکورہ باتیں نہ صرف انتہائی غیر محتاط بلکہ قرآن و حدیث کی کئی نصوص سے بھی متصادم ہیں، کیونکہ تکمیل ایمان کا واحد سبب صرف دعوت کو قرار دینا اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل کی نفی کرنا قرآن و حدیث میں مذکور بہت سی ایسی باتوں کا انکار لازم آ رہا ہے۔ دیکھیں، بہت سی ایسی باتوں کا انکار لازم آ رہا ہے جن کو صریح نصوص میں کمال ایمان کا سبب اور ذریعہ بتایا گیا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کامل ایمان مؤمنین ان کو بتا رہے ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس میں شک نہیں کرتے ہیں اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے کی، اگر عداوت رکھی تو بھی اللہ کے لیے رکھی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اگر دینے سے بعد رہا تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اور بہت سے حوالے جو ہے ذکر کیے گئے ہیں۔ اور پھر ان حضرات نے بھی یہ بات دہرائی ہے کہ دعوت تبلیغ کا سلسلہ جو ہمارے بزرگوں نے شروع فرمایا وہ بہت مفید ہے، اور اس کے ذریعے بھی آدمی اپنے ایمان و اعمال میں ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس کی فضیلت و افادہ سوال میں مذکور الفاظ سے بیان کرنا ہرگز درست نہیں ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اہم بات اس جانب توجہ دلائی ہے، جو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو مخصوص طریقے سے تبلیغ جماعت میں جانا جو ہے، اس کو یعنی تبلیغ جماعت سے جڑنا اس کو فرض جو سمجھ لیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ تبلیغ جماعت کی مروجہ شکل میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، جس میں ایک خاص ترتیب سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے جو معروف ہے، تو طریقہ بعد کے نیک صالح اور مخلص علماء اکرام نے وضع کیا ہے، جو بلا شک و شبہ امت کے لیے زمانے کے حالات کے لحاظ سے نہایت مفید اور نافع ہے۔ لیکن اس شکل میں تبلیغ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ دیکھیں کتنی صراحت کے ساتھ ان حضرات نے لکھا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ مباح ہونے کا مطلب یہ کہ جائز ہے، زیادہ زیادہ، یعنی اس خاص اور معروف ترتیب کے ساتھ تبلیغ کے ثواب میں اضافے کا اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ اگر ہم تبلیغ میں جائیں گے، تبلیغ جماعت میں جائیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر کسی دوسرے طریقے سے کوئی آدمی تبلیغ کر لیتا ہے تو اسے کم ثواب ملے گا۔ تو یہ اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، دوسرا آدمی اس خاص ترتیب میں جڑا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو خاص ترتیب میں جڑے رہنے کی وجہ سے تبلیغ کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور پہلے شخص کو اس خاص ترتیب کی مخالفت کی وجہ سے کم ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کے لیے تبلیغ جماعت میں وقت لگانا نہ فرض ہے نہ واجب۔ اللہ کرے کہ یہی بات کم از کم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے یہاں جو تبلیغ جماعت سے وابستہ حضرات ہیں، ان کی ابھی تک یہی بات سمجھ میں نہیں آ سکی ہے۔ سب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو مخصوص طریقے سے تبلیغ کی جاتی ہے اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لوگ اگر دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھا ہے، ہونا چاہیے، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا راستہ وہ تو وہی ہے، اللہ کا راستہ وہ تو وہی ہے۔ یہ ذہنوں کے اندر اس طرح سے پیوست ہو گیا ہے کہ بات سمجھانے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہی بات سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ ایسے ہی یہ دیکھیں، یہ
بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، یہ سوشل میڈیا پر اس وقت بہت اس کو شیئر بھی کیا جا رہا ہے. تو ان حضرات نے بھی یہ جو کہا جاتا ہے اس کی جو ہے تردید کر رکھی ہے، اور لکھا ہے کہ ایسے بیانات جس سے عامت المسلمین کو فائدہ نہ ہو، اسی طرح جو سادہ لوگ مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آئے، اور جو اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر اپنی ذاتی رائے اور غلط تحقیق پر مشتمل ہو، اس طرح کے بیانات سننے سے احتیاط کریں. اور تبلیغ والے بڑے حضرات کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بیان کرنے سے روک دیں. ایسے لوگوں کو تو بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ گشت کو ضروری قرار دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ گشت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. ایسے یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے علماء بنگلہ دیش کا متفقہ فیصلہ اور فتویٰ. یہ مولانا سعد صاحب اور ان کے متبعین کے بارے میں. یہ تحریر تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہے. اب اس ساری تحریر کو پڑھوں گا تو ظاہر ہے بہت وقت ہو جائے گا. آپ صرف اس پر جو اس تحریر کو، لیکن علماء کو چاہیے وہ ضرور پڑھیں اس تحریر کو، اور سعد صاحب کے جو بیانات ہیں جن کے حوالے دیے گئے ان کو بھی سماعت کریں، اور اس تحریر کو ضرور دیکھیں. بات سمجھانے میں لوگوں کو آسانی ہوگی. اس کی صرف فہرست دیکھ لیتے ہیں. فہرست کے اندر ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سعد صاحب کی منکر باتیں جن میں ان کے حق میں بیعت بھی پائی جاتی ہے. پچھلے سال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک غلط الزام، دعائے مستجاب کا استعمال کوئی قصور نہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط بیانی، سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کے بیان میں شاہ صاحب کی نکتہ چینی. یہ شاہ صاحب کے نظریات ہیں سب کے سب. شاہ صاحب نے جن اصول و احکام میں تبدیلی لائی یا بلا دلیل احکام ایجاد کیے، ان کی ایک مختصر فہرست. دعوت، تعلیم، تربیت اور حلقہ ایمانی کو مسجد کے ساتھ خاص کر دینا. تعلیم کی جگہ اور تعلیم کا طریقہ. کیا صحابہ کرام عہد رسالت اور بعد میں ایمانی حلقے صرف مسجد میں قائم کیا کرتے تھے؟ یہ جو ان کی طرف سے ایک نظریہ قائم کر لیا گیا ہے نا شاہ صاحب کی طرف سے، اور بار بار اس کو دہرا رہے ہیں کہ دعوت جو تبلیغ جو دی جائے گی وہ مسجد کے اندر ہوگی، مسجد کے باہر نہیں ہوگی. مسجد کے باہر اگر ہو رہی ہے تو سنت کے خلاف ہے. فرشتوں کی پروں کی فضیلت کیا مسجد کے ساتھ خاص ہے؟ تعلیم و تعلم کی فضیلت کیا مسجد کے ساتھ خاص ہے؟ انہوں نے استدلال بھی کیے ہیں پھر بعض روایتوں سے، تو ان کے جوابات سب عرض کر رکھے ہیں یہاں. نماز کو مسجد کا ضمنی عمل قرار دینا. یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ جو نماز جو اہم عبادت ہے اسی کو ضمنی عمل قرار دے دیا گیا ہے مسجد کا. یہ جیسے مودودی کرتے ہیں نا، مودودی جماعت کے جو لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ، وہ بھی یہی کرتے ہیں نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل تو حکومت قائم کرنا ہے، باقی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو ٹریننگ کے لیے یہ سب کا سب. اصل تو حکومت قائم کرنی ہے. اب آپ کو حکومت قائم کرنے کے لیے آپ کو فٹ رہنا ہے، روزے رکھیے، اور آپ کے اندر ڈسپلین ہونا چاہیے، آپ نماز پڑھیے. تو یہ یا ایسے ہی جو سر سید احمد یا ایسے اور جو بعض لوگ تھے جو اس طرح کے نظریات رکھتے تھے، عنایت اللہ مشرقی وغیرہ، تو یہ سب لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہاں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ نماز کو جو مسجد کا ضمنی عمل قرار دے دیا گیا ہے، کہ یعنی مسجد کے اندر اصل تو دوسرے کام ہونے، نماز وہ تو بات کی چیز ہے، سیکنڈری ہے وہ تو. اور ایسے ہی یہ نہی عن المنکر اور خروج و نفر کے بارے میں عورت و مرد کا حکم ہو بہو ایک ہونے کا دعویٰ کرنا. مشورے کے بارے میں شاہ صاحب کے نئے احکام ایجاد کرنا. مشورے سے متعلق شاہ صاحب کے ایجاد کردہ بعض احکام. مشورے کو چھوڑ دینا تولی یا مزاحف سے زیادہ برا اور اس سے بڑا گناہ ہے. یہ تو انہوں نے گفتگو میں کیا رکھا ہے کہ ایک آدمی اگر جہاد سے بھاگ جائے تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا جو ہے مشورہ چھوڑ کے چلے جانا ہے. ساری چیزوں کو چھوڑ کر مشورے کے لیے آنا نماز کی طرح اہم اور ضروری ہے. تو یہ بہت خطرناک باتیں ہیں ان کی. تبلیغی جماعت کی مروجہ خروج میں تاخیر کرنے کو گناہ کبیرہ اور نفاق قرار دینا. دعوت، انواع دعوت، طریق دعوت اور وسائل دعوت سے متعلق شاہ صاحب کی طرف سے ایجاد کردہ نئے مسائل. قرآنی نفر کو ہو بہو تبلیغ خروج کے لیے ثابت کرنا. بار بار علماء منع کر رہے ہیں کہ جو نفر کا لفظ ہے اصل قرآن مجید میں جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن آپ صرف اور صرف تبلیغی جماعت کے لیے ثابت کرتے ہیں اور تردید کرتے ہیں اور کاموں کی. تو انہوں نے حاصل کے طور پر جو باتیں لکھی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نکتہ چینی اور تنقید پائی جاتی ہے. انہوں نے شریعت کے بہت سے اصول و احکام میں تبدیلی لائی ہے اور شریعت میں نئے نئے احکام کا اضافہ کیا ہے. یہ 200 صفحات کا فتویٰ ہے، اس کو دیکھیے گا. اس تبدیلی کی غرض سے متعدد آیات و احادیث کے مفہوم میں فاحش قسم کی تحریف کا ارتکاب کیا ہے. اولاً تو تبدیلی حرام تھی، پھر اس کی تائید میں نصوص شریعت کی تحریف شریعت میں یہ کس قدر خطرناک ہے.
اور یہ تبدیلی جو بذات خود حرام ہے اس کی تائید کے لیے اپنی طرف سے متعدد حدیثوں میں اپنے مطلب کی باتیں داخل کرے، سب کو حدیث کے نام سے چلا دیا، اور کبھی تو خود ہی پوری حدیث اپنی طرف سے بنا ڈالی. یا آپ غور سے سنیے گا، کبھی وہ یہ کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر وہ بات موجود ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے جو ہے اضافہ کر دیتے ہیں اور حدیث کہہ کر اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان سنگین اور خطرناک گمراہیوں کی بنا پر سعد صاحب کو کسی دینی جماعت کا دینی ذمہ دار اور دینی رہبر بنانا جائز نہیں ہے، اور جو لوگ صحیح و غلط اور حق و باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان کا بیان سننا بھی جائز نہیں ہے. ایسے ہی یہ جو کشمیر کے علماء ہیں ان حضرات کی طرف سے بھی ایک طویل فتویٰ جو ہے شائع کیا گیا، انہوں نے بہت سی باتیں، اس کو دیکھ لیجئے گا. ایسے ہی ساؤتھ افریقہ کے علماء کی طرف سے بھی جو ہے فتویٰ صادر کیا گیا. بہرحال یہ فتاویٰ ہیں، یہ تحریریں ہیں، اللہ کرے کہ جو عوام ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ پہنچیں، علماء کرام جو ہے زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ کم از کم مزاج کے اندر اعتدال پیدا ہو. اور شاہ صاحب کی طرف سے جو تحریفات کا ایک سلسلہ ہے جو بہت طویل سلسلہ ہے، بہت لمبا سلسلہ ہے، بہت ان کے بیانات کے اندر تحریفات ملتی ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ سلسلہ بند ہو اور وہ صرف ان باتوں پر اکتفا کیا کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جیسا کہ اکابر کا طریق رہا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.